صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کاش سمجھ جائے کیا بات کرے یار۔ جو سمجھ والے ہوتے ہیں نا، سمجھدار، وہی بات کرتے ہیں۔ توجہ سے سنو کیا کہنے آ رہا ہے۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، اب کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، جن کے تلووں کا دھون ہے آتے ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جن کے تلووں کے بوسے لیے عرش نے اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ تیرے قدموں میں جو ہے اب غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوا تیرا۔ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ تلوے تو تلوے ہیں، تلووں سے لگ گئی پیزار، تو ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ او تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے اچھے اچھے کلاموں کی فرمائش کی ہوئی۔ سیدی اعلیٰ اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، سنیت کی بڑی پہچان۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی، کلام اعلیٰ حضرت کا سبحان اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے، ان کی مہک نے دل کے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دل سلگنا ہی بھلا ہے اے ضبط، دل سلگنا ہی بھلا ہے اے ضبط، بجھ بھی جاتے ہیں دیکھنے والے، بجھ بھی جاتے ہیں دیکھنے والے، اندر اندر بس پردہ رکھے، ہاں اتنا نہ ہو کہ باہر ہی آ جائے، پھر وہ بجھ بھی جائیں گے۔ امام کہتے ہیں دل سلگنا ہی بھلا ہے اے ضبط، بجھ بھی جاتے ہیں دیکھنے والے۔ ان کی
نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے گئے، جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے گئے، جس راہ چل راگ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک دل کے، جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، اور میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، تو دریا بہا دیے گئے، دریا بہا دیے گئے، در بے بہا دیے گئے، دریا بہا دیے گئے، در بے بہا دیے دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، آزار مرض تکلیف، یہ دل ہمارا کیا ہے، یہ کیا ایسی کیا ہے۔ حضور کی تو شان یہ ہے کہ حضور نے چلتے پھرتے مردے، ایک تو مردہ ہوتا ہے نا فزیکلی، ایک تو چلتا پھرتا مردہ، جس کا دل ایمان سے خالی ہو، وہ چلتا پھرتا مردہ، تو میرے حضور نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیا۔ امام کہتے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا ہیں، ان کی مہک آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب۔ جنگ بدر سے پہلے، غزوہ بدر سے پہلے میرے آپ کے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم اکابر صحابہ سے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنا حضور کی سنت ہے، ہماری تعلیم کے لیے حضور نے مشورے کیا، اور حضور نے مشورے کرنے کے بعد کئی مرتبہ مشوروں پر آپ نے عمل بھی فرمایا۔ یہ ہماری سنت کے لیے مشورہ، تو جب مشورہ حضور نے فرمایا تو صحابہ نے عرض کی حضور، یعنی کہ وہ تعداد بہت کم تھی، 313 لوگ تھے، سامان بھی اتنا نہیں، جنگ کا بظاہر بڑا ہی نا کافر ہے تو
شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے لڑائی۔ تو میرے آقا نے جب مشورہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم کوئی بنی اسرائیل تھوڑی ہے تو یہ کہیں کہ جائیں آپ اور آپ کا رب لڑیں، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں حضور، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں خون کے آخری قطرے تک، آپ پر جانیں اٹھائیں گے حضور، اور اگر آپ کہیں نا تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو کیا حضور نے ان سے فرمایا کہ سمندر میں کود جائیں؟ یہ غایت محبت کی علامت ہے۔ حضور آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں ڈبکی لگا دیں، کود جاتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ، ہم آپ کے غلام ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑے، لنگر اٹھا دیے کشتی تمہیں پہ چھوڑے، لنگر اٹھا دیے۔ ہاں اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، تجلی حق کا صحرا سر پر، تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پر جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے، اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، تو ہونے لگی سلامی، پرچم جھکا دیے گئے، ہونے لگی سلامی، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، ہے مشکل میں ہے براتی، مشکل میں ہے براتی، مشکل میں ہے براتی، اور پرخار بادیے ہیں، مشکل میں ہے براتی، پرخار بادیے ہیں، ان کی میں دل کے اور ان کے نثار، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ آپ محبت کر کے دیکھو، اللہ کے پیاروں سے پیار کر کے دیکھو، پھر آپ کو رب کا پیار نظر آئے گا۔ سمجھا؟ آپ اللہ کے پیاروں سے پیار کرو، پھر اس کا پیار نظر آئے گا آپ کو۔ یہ سند ایسی ہے جو اللہ پر کسی کا قرض نہیں، نہ وہ ادھار رکھتا ہے۔ آپ کرو نقد سودا، آپ پیاروں سے پیار کرو، پھر اس کا پیار ملے گا، قسم خدا کی۔ اور دنیا میں سند ملے گی، دنیا میں سند ملے گی انشاءاللہ۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ان کے مثال کوئی کیسے ہی رنج میں وہ جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، بولو سب غم بھلا دیے
سے فقیر بھی اب بھیری کو اٹھتے ہوں گے. ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے. کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو. کو کون آیا برا آیا یا بھلا آیا اس سے کوئی غرض نہیں, بس جو آیا لے جائے. ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے. تو چلو نا چلتے ہیں. دیکھو کچھ ایسے ہوں گے اس وقت کہ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے. وہ اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا. اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا. اے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. رو رو کے مصطفیٰ نے نعرے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض. ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض. اللہ کیا جہنم ابھی اثر ہوگا. ہے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گئے. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. ہم ہی نہیں, ہم نہیں کہتے, بڑے بڑے استاد الشعراء کہتے ہیں. داغ دہلوی جیسا شاعر, داغ دہلوی زبردست شاعر, کمال کا شاعر, شاعروں کا استاد. بڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں, جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. داغ دہلوی, یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا. کونین میں ہے جو کچھ ہے تمام تیرا. اور بھی بڑے کلام ہیں, بڑا مشہور شاعروں کا استاد. وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. ارے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے گئے. ان کی مدن دل کے گنچے کھلا سارے لبے والے, کوئی بھی آپ ایسا نہیں ہے الحمدللہ, سارے لبے والے. لیکن نعرہ ایک وقت پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نعت خوانی ہو رہی ہے, حضور کا ذکر ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت کے کلام میں سے ایک کلام جو مجھے پیش کرنے کے لیے کہا, سنیے گا. کسی بھی چیز کو حرز جان کر لیں, کیا وقت اتنا کرنا کہ بس پھر تکلف کی حاجت نہ. جیسے دلال الخیرات شریف, یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے حرز جان بنایا. ہمارے بڑے بڑے بزرگ جتنے بھی انہوں نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا, ہر وقت یہ کبھی چھوڑتے نہیں. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو حرز جان بنا لینا چاہیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چلو کئی چیزیں بنائی ہیں حرز جان, ایک اور بنا. حرز جان
ذکر شفاعت کیجئے عرض جاں ذکر شفاعت کیجئے حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے اور ان کے در کے جیسے وہ مٹ جائیں جیسے بھی ہو جس طرح ہو بس مٹ جاؤ ان کے در پر جیسے ہو جس طرح ہو مٹ جائیے اور نہ توانو کچھ تو ہمت کیجئے نہ توانو کچھ تو ہمت کیجئے اور پھیر دیجئے پنجائے تیرے لڑی پھیر دیجئے پنجائے تیرے لڑی پھیر دیجئے پنجائے تیرے لڑی ارے مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے یہ کلام ذرا ہے مشکل لیکن آپ سمجھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میں بہت ہلکے ہلکے انداز میں سمجھاؤں آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ اور ڈوب کر یادیں لگے شاداب میں حضور کی مبارک ڈوب کر یادیں لگے شاداب میں آب کوثر کی صباحت کیجئے آب کوثر کی صباحت کیجئے قبر میں سے سب اٹھیں گے قیامت کے دن ہر ایک کا اٹھنا ایک جیسا نہیں ہوگا آئے کاش یہ شعر ہمارے حق میں قبول ہو ہم بھی اٹھیں تو اس شان کہ یادیں قامت لب کا ذکر ہوا آپ حضور کا قد مبارک یادیں قامت کرتے اٹھیے قبر سے یادیں قامت کرتے اٹھیے قبر سے جان محشر پر قیامت کیجئے جان محشر پر قیامت کیجئے اور ان کے در پر بیٹھیے لیکن کیسے بن کر فقیر میں یہ نہیں کیسے بیٹھیے فقیروں کو ہی دیا جاتا ہے بیٹا میں آپ کو چاہ رہا ہوں میرے بیٹا محبوب کا ذکر ہے
میں تو میں سمجھا گیا ہوں، سمجھتے ہیں انشاءاللہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ جب ادب سی جاؤ نا ادب انشاءاللہ ایسا نواز جاؤ گے انشاءاللہ، آپ کو محسوس کرو گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو لفاظ نہیں کرتا خدا کی قسم، آپ ادب کرنا سیکھ جائیں نا اس ذکر کا، ایسے نوازے جاؤ گے کہ آپ کہو گے یار قسم تابع امکانی کر لو نا، ہم کو تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے اتنا ادب جو اس ذکر کا جو تقاضا ہے، اپنی ہمت کے مطابق کر لو جتنا کر سکتے جتنا ممکن۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، مجدد کہتے ہیں، کیسا بدن ہے کیا کرنا کیسے بیٹھے، ہم نے بڑے بڑے دیکھے ادھر جا کر پیر بنے ہوئے لینڈ لگی ہوئی تھی مرید اور جناب حضرت جا رہے ہیں پیچھے پیچھے، بڑے دیکھیں ہم ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، بے نواؤ فکر سربت کیجئے، بے نواؤ فکر سربت کیجئے، اور جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی گئے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ حی باقی کون؟ اللہ۔ کون ہے حی باقی؟ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ حی ہے، وہ باقی ہے، اس کو فنا نہیں، تو ثنا کون کرتا؟ حی باقی جس کی کرتا ہے ثنا، اور مرتے دم تک اس کی مدحت کیجئے، وہ تو حی ہے لیکن ہمیں تو مرنا ہے نا، وہ جو حی ہے وہ ثنا کر رہا ہے، تو اے حضور کے غلام تو بھی مرتے دم تک ان کی مدحت کیجئے، مرتے دم تک اس کی مدحت کیجئے، اور عرش پر عرش پر عرش پر پڑھ نہیں پر اپون اون علا عرش پر جس کی کمان چڑھ گئی، عرش پر جس کی کمان چڑھ گئی، صدقے اس بازو پہ قوت کیجئے، صدقے اس بازو پہ قوت کیجئے۔ آگے کلام کو متبع ہے، یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے تحت اللفظ کہتے ہیں کہ آنکھ تو اٹھتی نہیں کیا دے جگہ، آنکھ تو اٹھتی نہیں، شرم و ندامت، آنکھ تو اٹھتی نہیں دے کیا جواب، ہم پہ بے پرسشی رحمت کیجیے، ہم پہ بے پرسشی رحمت کیجیے، عذر بدتر از گناہ کا ذکر کیا، یہ عذر ہے نا یہ گناہ سے بدتر ہے، بندہ کو گناہ کر دے اور توبہ کی بجائے عذر پیش کرے کہ یہ تھا، تو یہ عذر جو ہے نا یہ توبہ سے بدتر ہے، گناہ سے بدتر عذر، تو
امام کہتے ہیں کہ عذر بدتر از گناہ کا ذکر کیا، بے سبب ہم پر عنایت کیجیے، بے سبب ہم پر عنایت کیجیے. اور پھر کہتے ہیں کہ نعرہ کیجیے یا رسول اللہ کا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. نہیں ابھی آپ کو آیا نہیں، ابھی آپ کو نہیں آیا، ابھی آپ کو آیا ہی نہیں کہ نعرہ کب لگانا ہے، کون سا لگانا ہے. نعرہ کیجیے یا رسول اللہ کا، نعرہ رسالت، نعرہ کیجیے یا رسول اللہ کا. مفلسو سامان دولت کیجیے، مفلسو سامان دولت کیجیے. ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں، ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں. صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجیے، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجیے. مرانی قدر الحق جو کہے، فرماتے مرانی قدر الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اس نے حق دیکھا. جو یہ کہے، جو یہ کہے مرانی قدر الحق جو کہے، کیا بیان اس کی حقیقت کیجیے، کیا بیان اس کی حقیقت کیجیے. کیا بیان اس کی حقیقت کیجیے. حضور کو تو سب پتا ہے، حضور کو سب پتا، حضور کو یہی پتا ہے کہ اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو بیٹھے ہوئے نا یہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کے باپ کا نام کیا ہے، ان کے دادا کا نام کیا ہے، اور جو ان کا سب سے پہلے گزرا نا جو ان کا نام بھی کیا ہے، اور اس کی نسل کہاں تک جائے گی، اس میں نام کیا ہوں گے، مرد ہوں گے کہ عورت ہوں گی. اور حضور کو یہی پتا ہے اللہ کی عطا سے کہ یہ بیٹھا ہوا ہے نا دل میں سوچ کے آ رہا ہے. اور یہ جتنے بھی علم ہے نا حضور کے جو بیان کی جاتے ہیں کہ آپ کو یہ علم تو یہ علم تو یہ علم تو وہ علم تو جو بیان کی جانا تھا، جتنے بھی علم جو مذکور ہوئے نا یہ تو ہم نے ذکر کیا نا، یہ سارا علم جو ہم نے ذکر کیا نا یہ مصطفیٰ کریم کے علم کی سمندر کی ایک لہر ہے. اس سے آگے کیا کہا، حضور کو سب اعلیٰ تک کہتے ہیں. تو پتہ ہی ہے حضور کو عالم علم دو عالم ہے حضور، عالم علم دو عالم ہے حضور. آپ سے کیا عرض حاجت کیجیے، آپ سے کیا عرض حاجت کیجیے. آپ سلطان جہاں ہم بے نوا، کہو آپ سلطان جہاں ہم بے نوا. یاد ہم کو وقت نعمت کیجیے، یاد ہم کو وقت نعمت کیجیے. آگے بڑے اشعار ہیں، بہت زیادہ اشعار بہت زیادہ ہیں. تو آخری میں مقطع ہی پڑھتا ہوں. مقطع بھی کیا کمال، قسم سے آپ ذرا غور کیجیے. اتنی ان کے ایک
جامع ترین بات کی اعلیٰ حضرت نے بڑے کہ 2 مصروں میں یہ بحر بھی چھوٹی ہے، یہ چھوٹی بحر میں بات کرنا 2 مصروں میں اور ساتھ میں ردیف اور قافیوں کو بھی نبھانا یہ بہت آسان نہیں ہے. تو یہ چھوٹی بحر کی نعت ہے، اس میں 2 مصروں میں اعلیٰ حضرت نے کیا بات کی. آپ ذوق پیدا کیجیے اپنے اندر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یہ ساتھ ہی حرف ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. ساتھ حرف، ساتھ لفظ، ساتھ. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اپنی عادت کیجیے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجیے، نار سے بچ صورت کی سکندر لکھنوی صاحب کا کلام. میں جب بچپن میں نعتیں پڑھتا تھا نا، چھوٹا تب، جب میں چھوٹا تھا، اب زیادہ چھوٹا ہو گیا، سچ کے قریب ہو گیا، اپنی منزل سے قریب ہو گیا. تو اس وقت کی نعت خوانیاں اور آج کی نعت خوانیوں میں بہت فرق ہے. ایسے ساؤنڈ سسٹم بھی نہیں ہوتے تھے، بس ہارن لگے ہوتے تھے، نعت خوانی ہو جاتی. ایک نعت خواں آتا تھا، ایک نعت پڑھتا تھا، ایک گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا. شیرنی گلادی تقسیم ہونے چلو بھائی، کوئی رات کو 1 بجے 12 2 بجے میں مغرب شروع ہوتا ہے، عشاء شروع ہوتا ہے 1 گھنٹہ ہوتا ہے، یہ پروگرام. تو سکندر لکھنوی صاحب جو اس کو آیا کرتے تھے، مرحوم، کالے رنگ کی جناح کے پہنتے تھے، فقیر صاحب تھے، سفید داڑھی تھی. وہاں پہ آ کے کلام وغیرہ پڑھا کرتے تھے پرانے اشاروں میں سے. سکندر لکھنوی وہ کہتے ہیں کہ مدینے کے والی دو عالم کے داتا، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، مدینے کے والی تو عالم، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ ہے، وادی امل پہ خالق کی رحمت اور مسلم بیت المقدس کی عظمت، مکہ مکہ ہے، سبحان اللہ، بیت المقدس میں سبحان اللہ، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ.
ہے وادی امن پہ خالق کی رحمت، اور مسلم ہے بیت المقدس کی عظمت، مگر قلب مزتر کو ہے جس کی حاجت، وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے، مگر قلب مزتر کو ہے جس کی حاجت، وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کروں، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کروں کا، اور یہاں رہ کے جینا مرنے سے بدتر، اور وہاں جا کے مرنا جینے سے بہتر، وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر، یہاں رہ کے جینا، یہاں رہ کے جینا، یہاں رہ کے جینا، یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر، اور وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر، میسر جو ہو ان کے قدموں میں رہ کر، اے وہی زندگی اصل میں زندگی ہے، میسر جو ہو ان کے قدموں میں رہ کر، وہی اصل میں زندگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کروں کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کروں کا، اور اس کے اشعار کسی کو یاد ہے؟ اچھا دوسری پڑھیے، ماشاءاللہ، اور تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا، اور تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم، فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ،
فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ، جو تجھ سے نہ مانگوں تو پھر کیسے مانگوں، جو تجھ سے نہ مانگوں تو پھر کیسے مانگوں، تمہارے کرم پر میری زندگی گئے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ ہزاروں ہی میں خار طیبہ میں جا کر شب و روز پیتے ہیں عرفان کے ساغر، ہزاروں ہی میں خار طیبہ میں جا کر شب و روز پیتے ہیں الفت کے ساغر، نہیں کوئی جاتا ہے تشنہ سکندر، نہیں کوئی جاتا ہے تشنہ سکندر، یہ ساقی کوثر کی دریا دلی ہے، میں محتاج ہوں نگاہ کرم کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا۔ علامہ جامی کیا زبردست عاشق رسول، آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کیا، حج سے فارغ ہوئے، پھر مدینہ شریف لے گئے، سیدھا اپنا وطن گئے، وہاں پہنچے، ابھی پہنچے پھر دوبارہ مدینہ شریف، گھر پہنچ کے رکے نہیں، کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہے، بولا حضور کے دربار جاؤں اور حج کو بہانہ بنا کے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اب میں جا رہا ہوں اپنے گھر سے دوبارہ مدینہ شریف کی نیت کر کے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کے دوسرے حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کے، کبھی جاؤ نا حج پہ جاؤ عمرے پہ تو کیا کہنا، کہاں جا رہا ہوں، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، کہاں کا ارادہ ہے، تو اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ میرے اور آپ جیسا بندہ ہوتا تو وہیں پہ نیت کرتا، کچھ نہ کچھ کر لیتا، یار چلو کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، چلو جدہ چل جاتے ہیں وہاں سے نیت کر لیں گے نا، یار بہانے بنا لیتے بہانے، لیکن یہ عاشق کہتے ہیں تکلیف بھٹ ضرور ہو سفر کی، نو پرابلم، لیکن آنا وہاں سے مدینے کی نیت کر کے، ایسے عاشق کس طرح مدینہ شریف آ رہے تھے، بڑا لمبا واقعہ، ان کا عشق تھا کہ کیا تھا، ایسے عاشق کہتے ہیں کہ تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا، ستنم فرسودہ جا پارا بیکار ہو گیا، جان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے حضور، تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ، تنم فرسودہ
جان فراز ہجران یا رسول اللہ دلم بجمردہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ دلم بجمردہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ. گناہوں کی وجہ سے دل مردہ ہو گیا ہے حضور، آوارہ ہو گیا ہے. گناہوں کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی ہے. کرم فرمائے. تنم پر سوتا جانا. کیوں کہا؟ یہ اس نے کہا کہ اس در کی حضوری اسیاں کی دوا ہے زہر معاصی کا تباہی شفا خانہ دلوں پر مردہ آوارہ زعسیاں یا رسول اللہ. چسوے من گزر آری من مسکین ناداری. چسوے من چسوے من گزر آری چسوے من گزر آری من مسکین ناداری. فدائے نقش کنم جان یا رسول اللہ. کبھی حضور آپ کا آنا ہو جائے نا میری طرف تو میں تو غریب و ناتواں سا بنتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں. ہاں اتنا کروں گا حضور کہ آپ کے نقش نال آپ کی نالین مبارکہ کے نقش پر جو ہے نا جان قربان کروں. چسوے من گزر آری من مسکین سے ناداری. فدائے نقش نالنت کنم جان یا رسول اللہ. فدائے نقش نالنت فدائے نقش نالنت کنم جان یا رسول اللہ. ذکر دا خوش غرانم. اپنے کیے پر میں حیران ہوں، مجھے کیا ہو گیا؟ مجھے یہ بھی خیال آ رہا کہ حضور آپ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہو. میں حیران ہوں مجھے میں نے کیا کر دیا. ذکر دا خوش غرانم سیاہ شد روز سیاہ. گناہوں کی وجہ سے چہرہ چاہے وہ سیاہ ہو چکا. ذکر دا خوش غرانم سیاہ شد روز سیاہ. پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. پشیمانم پشیمانی اور شرمندگی کے باعث پانی پانی ہو رہا ہوں. سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی. کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس. پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. اور دیکھیں عشق جو تھا نا وہ چھلک گیا. عشق جو ہے نا وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے. اتنی باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں کیا کمال کا شعر ہے. ز جام حب تو آپ
آپ کی محبت کی جام پی کر مست ہو گیا. آپ کی محبت کا جام پی کر مست. ز جام حب تو مستم بزنجیر تو دل بست. اور اس عشق کی زنجیر نے میرے دل کو باندھ دیا. دل میرا بنا ہوا ہے عشق میں, زنجیروں میں جھگڑا ہوا ہے آپ کی محبت کی زنجیر. یہ عاشق کہہ دیتے ہیں ز جام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم. میں بے نہیں کہتا, نمی گویم کے من ہستم سخندان. تیرے کلام میں یہ چاشنی, تیرے کلام میں یہ سوز, تیرے کلام میں یہ گداز, تیرے کلام میں یہ عشق کیسے آیا؟ ز جام حب تو مستم بزنجیریں تو دل بستم. نمی گویم کہ من ہستم سخندان یا رسول اللہ. نمی گویم کہ من ہستم سخندان یا رسول اللہ. حضور اتنا نبھایا ہے, اتنا کرم فرمایا ہے دنیا کے اندر. ہماری بدعمالی نہ دیکھی آپ, ہماری نافرمانیاں نہ دیکھی, آپ نے عطائیں جاری رکھی. اتنا کرم کرتے ہیں حضور, اتنا محبت کرتے ہیں. اب بتانے ناشر بھی حضور چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگار. آپ کے رحمت بھرے ہاتھ جب امت کے لیے شفاعت کی خاطر اٹھیں گے اور آپ کے بازو کی سائے میں, شفاعت بھرے سائے میں جب سب آئیں گے حضور, سب ہوں گے مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ. اس وقت اپنے اس جامی کو محروم نہ رکھیے گا حضور, وہاں بھی بلا لیجیے گا, آجا جامی آجا. مکن محروم جامی درا یا رسول اللہ. تنم پر سوتا جانا یا رسول اللہ. اب بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فارسی آتے ہیں؟ کتنے ہوں گے جس کو فارسی آتے ہیں؟ گنتی کے گنتی اگر ہوں گے تو چند ہوں گے اگر ہوں گے. لیکن کلام نکلا ہے دل سے, اور کلام ہے عاشق کا. تو جب کلام عاشق کا ہو, دل سے نکلے نا الفاظ, تو وہ سمجھ میں آئے کہ نہ آئے, مزہ بڑا دیتے. دیکھو تنم فرسودہ جا پارا زہی جرایا. ایسے سب پڑھ رہے ہیں, سب کو سمجھ آ رہی ہے. تنم فرسودہ جا پارا زہی جرایا رسول اللہ. اسی لیے کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ز جو میں ہوں میں تو مستم بزنجیر تو دل بستم. نمی گویم کہ من ہستم سخندان یا رسول اللہ. نمی گویم کہ من ہستم سخندان یا رسول اللہ. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زہی جرایا یا رسول اللہ. سمجھ میں آئے کہ نہ آئے, بزرگوں کا کلام پڑھا کرو. اس کی ایک برکت یہ ہوگی کہ جس کلام پڑھا جائے گا نا, اس کی توجہ رہے گی, ان کی روح توجہ فرمائے گی. اور اس پاک ارواح, ایسی عاشقوں کی ارواح کا توجہ کرے گا, پھر کیا بات. اس کو یوں ہم جو لکھا کتابوں میں کہ اگر کوئی بندہ مخلص ہو اس بات میں کہ وہ اللہ کی طرف جائے,
یعنی معرفت کی طرف قدم بڑھائے اور سلوک کی منازل طے کرنی چاہیے. ایسے میں اگر اس کو کوئی پیر نہیں ملتا نا اور وہ صادق ہوتا ہے, جس کی طلب ہوتی ہے نا وہ صادق ہوتا ہے, تو اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا, کسی پاک روح کو اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ چاہے اس کو سنبھال. تو پاک ارواح جب متوجہ ہو جائیں تو بہت کچھ اچھا ہوتا ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بزرگوں کا کلام پڑھا کر, ادھر ادھر کی اللہ معاف کرے جو پڑھتے ہیں کلام ایسے سے, اللہ معاف کرے, خود بھی بے بہرا ہے علم سے, دوسروں کو بھی پھنساتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا, بیچارے وہ پڑھتے رہتے ہیں. تو اس سے بڑی تباہی آئی ہے ہمارے یہاں, بڑے گڑبڑ. کلام پڑھو, بزرگوں کو لکھے ہوئے اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں, بزرگوں سے زیادہ نہیں ہے. کیسے کلام سبحان اللہ, دل کرتا ہے کہ بس پڑھتے رہے, کوئی جھجک ہی نہیں ہے یار, سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں, یہ نہیں. تو آپ کوشش کرو بزرگوں کے کلام پڑھا کرو, کوئی سنے کا نہ سنے یار, کسی کو سنانا کب ہے, کوئی بلائے نہ بلائے محفل میں, ہمیں کیا ضرورت ہے یار. ہمیں جس کو سنانا ہے وہ گھر میں بیٹھیں گے تو تب بھی سنیں گے, بلکہ وہ ذات تو ایسی ہے کہ جس دن زبان کام نہیں کرے گی وہ اس وقت بھی سنیں گے. اللہ نے اچھی آواز دی ہے, اس کو اچھی طرح استعمال کرو. آپ کو کوئی سنے نہ سنے پرواہ نہیں چاہیے, بس ہم کو پڑھنے بزرگوں کا کلام. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. مجھے تو الحمدللہ 40 سال ہونے کو آئے اس فیلڈ میں نے تو بچپن سے ہی عادت تھا, بچپن سے عادت کیا. اللہ کا شکر ہے یار, جب بچپن سے عادت کر رہا ہوں تو وہ بھی تو کرم کریں گے نا یار, وہ چھوڑ دیں گے, سیدھی بات ہے یار. ابھی ہوش سنبھالا نہیں تھا, بالغ ہوا نہیں تھا, تب سے عادت کر رہا ہوں. تو کیا عادت کو نہیں پتا ہے کہ کون مجھ سے محبت کرتا ہے, تو وہ چھوڑ دیں گے محبت کرنے والے کو. لجپال پیت کو چھوڑ دیں گے, یدی ماں پڑھ دے انہیں چھوڑ دے, بس آواز میں دوسروں میں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, آقا جان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا, اب کسی پر بھی نہیں, میرا کوئی حق نہیں ہے, سب کو میں نے جو تھا نا میں نے پورا کر دیا سوائے صدیق کے. صدیق کے احسانات کا بدلہ میرا اب چکا ہے. سب صدیق کی بات یہ ہو تو بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, ہے یار غار, ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا, ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. خدا کا اور نبی کا مطلب کو صدیق اکبر معراج کا مہینہ ہے نا, تو معراج ہوئی, آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے, اس کا ذکر قرآن میں ہے اور یہ نص سے ثابت ہے, اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا, اس کا انکار کرو گے تو کفر ہے. ٹھیک ہے, پھر اس سے آگے جو معاملات ہیں اس کی الگ میٹر ہے, یہاں بیان نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ایک معراج ہے, ایک اعراج ہے, ایک اسرا ہے. ٹھیک ہے نا, اسرا, معراج اور اعراج, یہ تین حصے ہیں. تو یہ پہلے اس طرح کی بات ہوئی اسرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اللہ نے بیان کرنے سے پہلے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. یعنی بندہ سوچے نہیں یہ کیسے ہوا, تو کیا کیسے ہو گیا, یہ کیوں ہو سکتا ہے,
کیا یہ ممکن ہے؟ کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، وہ لے گیا اپنے بندے خاص ہاتھوں رکھ۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے خاص کو، اسرا لیل، دونوں کا تجربہ اعلیٰ حضرت کر دیا، یہ تجربے کا حق ادا کیا۔ لیل کے رات کو کہتے ہیں اور اسرا کہتے ہیں رات کی سیر، رات کی جو سیر ہو نا اسے کہتے ہیں اسرا، اور اسرا بھی ہے اور لیل بھی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے تجربہ کر دیا پاک ہے وہ ذات جو لے کے اپنے بندے خاص کو راتوں رات دونوں کا ترجمہ ہے کوئی ایسا تجربہ اعلیٰ حضرت نے کیا راتوں رات؟ تو یہ تو ہے ثابت قرآن سے۔ جب میرے آقا دوسرے دن بعد میں معراج کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ، اور میں ایک آنگن میں مسجد اقصی پہنچ گیا وغیرہ وغیرہ، تو ایسے میں کافروں کو مل گیا بہانہ کہ اب تو یار یہ تو بات ایسی ہے نا کہ کوئی مانے گا نہیں، اب تو جناب ہم اس کو اچھالیں گے۔ آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کچھ فتنہ پرور، کوئی چیز ہاتھ لگ جائے تو چھوڑیں گے۔ سنو یہ کس کا طریقہ ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کسی عالم دین کی فحش غلطی کو چھپانا واجب ہے، ہم تو چھوڑتے نہیں، مل جائے نہیں ہے۔ سمجھو ان چیزوں کو، کسی کے چھپاؤ اللہ تمہارے چھپائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو بے حساب بخشے، کرم ہے اس کا چل رہا ہے۔ تو عرض کر رہا تھے جب آقا نے یہ فرمایا نا تو کفار ابو جہل یا ابو لہب کا عالم یاد نہیں رہا، ابو جہل شاید، اس نے کہا چلو صدیق کو کہتے ہیں، ابو بکر کو پکڑ کے کہتے ہیں، کہا ابو بکر باسو کوئی شخص اگر یہ کہے کہ راتوں رات میں مکے سے جو ہے وہ میں نے براق پہ بیٹھ کے جو ہے وہ میں بیت المقدس پہنچا، پھر وہاں سے آسمان کی سیر، وہ کوئی کرے گا کہے تو کیسا نہیں، وہ تو یہ لگتا تھا نہیں، لیکن یہ کہا کس نے؟ کہا تیرے یار نے یہ بات کی۔ اچھا اگر میرے یار نے کی نا تو سچی، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، میں ابھی سے کہہ رہا ہوں سچی۔ میرے صدیق اکبر، صدیق اکبر، تصدیق کرنے والے میں صدیق اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کا خدا کا اور نبی کا مدغا گو، صدیق اکبر گئے اور نبی صدیق اکبر کا خدا، صدیق اکبر کا نبی صدیق اکبر کا خدا، صدیق اکبر کا صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر پہلے خلیفہ، پہلے خلیفہ، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ، صدیق اکبر کا خلیفہ اول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ترجمے کو سنتے ہیں، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ، صدیق اکبر کا اور گدا صدیق اکبر کا، پہلے بتاؤ گدا ہے کون؟ میں جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا نہیں ہے یا سستی ہو رہی ہے، چلو ابھی نیچے کرو ہاتھ، جو نہیں ہے نا وہ ہاتھ ہے، جو گدا نہیں ہے صدیق کا وہ ہاتھ ہے۔ اب کوئی نہیں ملے، اب میں پھر کہہ رہا ہوں جو گدا ہے نا وہ ذرا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی بینیفٹ کی بات بتاؤں گا میں آپ کو، بینیفٹ بڑا ہے اس میں کہ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا۔ اب بتا کون کون گدا؟ سارے ہاتھ دیں گے۔ گدا صدیق اکبر کا
خدا سے فضل پاتا ہے تو خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر میرے صدیق اکبر بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا چلو یار یہ کچھ ایسی بات کرو نا کہ بات ہی مک جائے، یعنی بات مکا دینا، گل مکا دینا، گل ہے نہیں اینج کرنی گل مکا دینا. کہتے ہیں کہ ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل گئے ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل گئے تو بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا بڑے پیر ہیں صدیق اکبر، بڑے پیر ہیں صدیق اکبر. ہاں اور یہ بات تو غوث اعظم بھی کہتے ہیں صدیق اکبر بڑے پیر ہیں، بڑے پیر ہیں. بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا علی کا اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا علی ہے اس کے دشمن اور دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا جو دشمن عقل کا دشمن صدیق اکبر کا صدیق و فاروق اعظم افضلیت پر جو سن لو یہ اجماع ہے. کیا ہے؟ اجماع، جمہور نہیں، اجماع. کیا ہے؟ ہاں اجماع جو ہوتا ہے نا اس میں خاموشی بھی نہیں جلے گی. کوئی کہنا یار میں کچھ نہیں کہتا، میں سکوت اس طرح کروں گا. نہ سکوت کیوں بھائی؟ جب اجماع ہو چکا تو تیرا سکوت کیا؟ مطلب دال نے کچھ کھانا ہے. یہاں سکوت نہیں، اجماع ہو گیا تو بس ہو گیا. علی گئے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے ہم پر گسایا سے آیا. زمین کا کون سا حصہ ایسا ہے کہ جس پر آسمان کا سایہ نہ؟ اتنا مشکل سوال تو نہیں کیا ہے. کوئی ہے کہ جہاں آسمان کا سایہ ہے؟ اس کا فرماتا کہ میرا سایہ میرے مریدوں پر ایسے جیسے آسمان زمین پر سایہ. غوث پاک کا مرید کہیں بھی رہے نا غوث پاک کے سائے میں. تو کہو خدا کے فضل سے ہم پر سایہ سے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں سہارا دو سے آزم ہے دونوں جہاں میں سہارا سے آزم کا مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو
ابھی لیلۃ الرغائب گزری، یہ بھی جمعرات شب جمعہ، رجب کی پہلی شب جمعہ، یہ لیلۃ الرغائب تھی، یہ اولیاء کے جمع ہونے کی رات ہے۔ اور اس رات حضور غوث اعظم کے شہزادوں نے بیان کیا، شیخ عبد الوہاب اور شیخ عبد الرزاق بیان فرمایا کہ ایک صبح کیا ہوا تھا، کون آیا تھا اور کیا کہہ رہا تھا، رات کو کیا دیکھ رہا تھا، کیسا نور دیکھا، اور جب دیکھا نور ہے کہاں سے، کہا یہ تو غوث پاک سے نکل رہا ہے، اور جس چیز پر پڑ رہا ہے اگر وہ بھی نور والا ہے تو پھر آئینے پر آئینے پر آئینے، آئینے پر آئینے، روشنی بڑھ جاتی ہے نا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ وہ رات ایسی رات تھی کہ کوئی فرشتہ ایسا نہ تھا جو آ کر حضور غوث اعظم سے مصافحہ نہ کیا۔ لیلۃ الرغائب، جو جاگتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ اس رات کو عبادت پہ گزارتے ہیں، مناجات پہ گزارتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہ بھی ہمیں بھی وہ شوق عطا فرمائے۔ جس کو عبادت کا شوق ہوتا ہے وہ اصحاب علم یقین ہوتے ہیں۔ ہم جیسے نا وہ اصحاب علم یقین والے، وہ اصحاب عین یقین کیا ہوتا ہے؟ پھر اس سے آگے ہوتا ہے اصحاب حق الیقین، وہ اس سے بھی آگے ہوتا ہے جن کو کسی چیز سے غرض نہیں، نہ جنت سے نہ دوزخ سے، وہ نہ بھی ہو تو کیا ہے، وہ ذات ہے ہی اس لائق کہ اس کی عبادت کرو۔ جیسے حضرت رابعہ مسجد کا واقعہ جذبی کی فتنے، ایک ہاتھ میں آگ ایک میں پانی، کسی کہا کہاں جا رہی ہے، کہا کہ اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی، اس آگ سے جہنم کو بجھا دوں گی، کیوں؟ تاکہ لوگ جنت کی طلب میں اور دوزخ سے ڈر کر اللہ کی مدد نہ کریں۔ یہ تھی اصحاب الحق الیقین والے۔ ہر ایک کی اپنی کیٹیگری ہوتی ہے، ہم تو علم الیقین والے ہیں، لگ رہا ہے ہمیں کم از کم عین الیقین تک تو پہنچ جائے۔ اور اصحاب عین الیقین جو ہوتے ہیں نا، ان کو شوق ہوتا ہے عبادت کا، وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں، کوئی بہانہ مل جائے کہیں سے کہیں عبادت کریں، کوئی دن مل جائے یار روزہ رکھ لیں، یہ نماز پڑھ لیں، چلے یار اتنی رکعت پڑھ لیں، اور اتنے درود پڑھ لیں، شوق ہوتا ہے اصحاب عین الیقین۔ اللہ کا نصیب فرمائے۔ ہم باتیں کرتے ہیں کبھی نہ کبھی تو کرم ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ وہ کون سی دیر لگتی ہے ان کو، دیر نہیں لگتی۔ غوث پاک کی نظر ہوگی نا تو غوث پاک نظر جس پر ہو جاتی ہے نا تو وہ چور بھی ہو نا تو ایک ہی نظر میں ہے نظر میرے پیر، ہے نظر میرے پیر، ایک ہی نظر تو وہ بھی کر تائب بھی ہو گیا، اسی نظر نے سارے منازل طے کروائے، تصوف کے سارے منازل طے کروائے، سارے لطائف روشن کر دیا ابدالوں میں سے۔ تھے کون چور، لیکن نظر کس کی تھی، تو کتنی دیر لگی۔ ہم باتیں کرتے ہیں تو کیا بھائی دے کبھی ہم پر نظر ہو جائے، اسی لیے کہتا ہوں توجہ، کیا کہہ رہا ہوں، توجہ سنو گے تو کوئی بعید نہیں، قسم خدا کی توجہ ہو جائے، قسم سے توجہ ہو گئی نا بیڑا ہی پار ہے۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ ہمارے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ خود آ رہی ہے کس کو نہیں آ رہی، کوئی ہے جس کو نہیں آ رہی، میں تو سارے یہاں سمجھنے والے ہیں، اور کسی کی سمجھ میں آئے گا نہیں، بس اس پاک نے کہہ دیا قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں، لوگ کہتے ہیں کیسے، لیکن جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے ان کی بولتی بند ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے ہولوگرام، وہ کیا ہولوگرام کیا کہتے ہیں، ہولوگرام کیا ہوتا ہے اس میں،
اتنا فزیکل نہیں ہوتا ہوں، لیکن وہ ٹریٹمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ یہ وہی موجود ہے، اور یہ ایک وقت میں کئی جگہ ہو سکتا ہے. تب تمہاری بولتی بند ہو گئی. یہ سائنس کی ترقی ہے تو یہ تو وہ کی طاقت ہے. تم کو سائنس کی ترقی میں اتنا مان ہے، تم کو رب کی ترقی، رب کے طاقت میں کوئی اندازہ نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان پر رب ہے، تمہیں نہیں بھروسہ؟ غوث اعظم ایک وقت میں 70 مقام. واہ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. مان لو جی مان لو، ورنہ آگے بڑی ترقی ہونی ہے. اور بھی ہاں وہ بھی کئی چیزیں پتہ نہیں کیا کیا دیکھیں گے، یہ آنکھیں پتہ نہیں کیا کیا دیکھیں گے. لوگ ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر بولتی بند. اسی لیے آج مان لے مان لے مان لے مان لے. سمجھ میں آ نہیں سکتا غوث اعظم کا، اور ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے. ایسے نہیں لاج کس کے ہاتھ ہے؟ ہاں تو کیسے بولنا ہے؟ ایسے نہیں. ایسے دیکھو غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال. کہتے ہیں میں تمام اللہ کے شہروں کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائے کا دانہ. تو غوث پاک اللہ کی عطا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا کون سا مرید اورنگ کے کون سے ٹاؤن میں، اورنگی نہیں ہے، اورنگی تو اورنگی اور ہے، اورنگی کا اورنگی اور. تو اورنگی میں کس جگہ پر کس کے گھر کی چھت کون بیٹھا ہوا ہے، کون مجھے پکار رہا ہے. غوث پاک اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہیں. تو جب دیکھ رہے ہیں تو آؤ نا ذرا مل کر. ہاں ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے. مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. بنائے چیر دینا کام کس کا غوث اعظم کا، بنائے چیر دینا کام کس کا غوث اعظم کا. اس کے اتنے اشعار ہیں، آج پورا پڑھنے جاؤں گا نا تو کم از کم 1.5 گھنٹہ اور. میں صحیح کہہ رہا ہوں، اتنے اشعار ہیں. لیکن میں یہاں بس کر اور کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک شعر پڑھ لیتا ہوں. اس شعر میں پڑھ دیتا ہوں، اس کی بھی گہرائی میں ابھی آپ زیادہ نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے؟ کون سا وہ قبر میں جائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے. اس کے اندر اتنی گہری بات ہے قسم سے. مسئلہ یہ کہ گہری باتیں ہر جگہ نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہے کچھ باتیں بیان کرنے جیسی نہیں ہوتی، یہ صرف دل میں رکھنے والی بس. کسی کو خود نظر آ جائے سبحان اللہ، لیکن ہر بات بتانا نہیں ہوتی. یہ کہنے والوں نے ایسے ہی نہیں کہا کہ فرشتے قبر میں پوچھیں گے مجھ سے تو میں کہہ دوں گا. کئی لوگوں کے یار یہ کہاں لکھا ہے فرشتے پوچھیں گے؟ بتاؤ کون سی حدیث میں آیا فرشتے یہ پوچھیں گے کس کے بندے ہو کیا ہے؟ نہیں سمجھے نا؟ میں نے کہا نا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا بس ہر ایک کو سمجھ میں آتی نہیں اور ہر ایک کو سمجھانی بھی نہیں. جس کو سمجھانی ہے وہ خود سمجھ جائے.
کسی نے سیب کبھی کھایا نہ ہو، کبھی سیب کھایا ہی نہ ہو، کبھی دیکھا ہی نہ ہو، اس کو آپ لاکھ سمجھاؤ سیب ایسا ہوتا ہے، اس کا رنگ ایسا ہوتا ہے، اس کا سائز نہیں ہوتا ہے، اس کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے، کیا بتاؤ سمجھے گی؟ جس کا واحد علاج کیا ہے؟ جسے ماشاء کسی نے سنا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ایسی خوشبو کیسی ہے، ٹھیک ہے؟ میں بتانا چاہوں یار اس کی خوشبو ایسی ہے، کیا آپ سمجھا سکتے ہو کسی کو؟ تو اس کا سمجھانے کا طریقہ پتہ ہے کیا؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو نا خوشبو نہیں، کیا ہے کہ کوئی اس کو سنگھا دے، اب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب سونگ لی، کئی باتیں ایسی ہوتی سمجھ میں نہیں؟ فرشتے قبر میں پوچھیں گے مجھ سے تو میں کر دوں گا، طریقہ قادری وہ نام لیوا غوث اعظم کا، طریقہ قادری وہ نام لیوا غوث اعظم کا، طریقہ قادری وہ نام لیوا غوث اعظم کا، طریقہ قادری کہنے والا کہ جمیل قادری سوجا سے وہ قربان مرشد، کون کون قادری ہے؟ کیا ڈائریکٹ پوسٹ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کیا؟ کس کے ہاتھ میں؟ اپنے پیر تو مرشد نے کہنا ہے نا قادری آپ، اور ان کے مرشد کو ان کے مرشد نے، ان کے مرشد نے ان کے مرشد نے، ان کے ہے نا؟ قادری بنانے والا کون ہے؟ کہتے ہیں، اور ان کے مرشد پتہ کون تھے؟ جمیل اعلیٰ تک مرشد تھے، تو کہتے ہیں جمیل قادری سوجا سے وہ قربان مرشد پر کے بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ، غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جگہ میں سہارا غوث اعظم کا، خیرات لینے آ گئے مگتے تمہارے خواجہ، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ، بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، تو نے تکرار لفظی ہے، تو نے مدد کی مدد کی مدد کی، تو نے قربان تیرے جلدی تڑپ کر ہم پکارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری، منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری، خواجہ پسانے آ گئے تیرے دوبارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا،
से मायूस जाता ही नहीं कोई तुम्हारे से मायूस जाता ही नहीं कोई तुम्हारे दर से खाना मायूस जाता ही नहीं कोई तुम्हारे दर से हमको भी दे 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 हमको भी दे हसन के सर के उतारे खाजा मेरे खाजा पिया मेरे खाजा पिया मेरे खाजा पिया मेरे खाजा पिया अजमेर का दरबार दिखला के सुनाओ आकर अजमेर फिर एक बार अजमेर फिर एक बार दिखला के सुनाओ जाकर अजमेर फिर एक बार बुलवा के सुनाओ आकर रो रो के हाले दिल में दिल तेरे द्वारे आजा मेरे आजा पिया मेरे खाजा 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 पिया हसरत उबलते कादरी को दीद की है मुर्शिद आजा गरीब नवाज का होलिया मुबारक किसी को पढ़ना हो आला हज़रत ने लिखा है। आला हज़रत ने पूरा ख्वाब लिखा है। कसीदा एक सीर आज़म फारसी में जिसने गौस आज़म की मनाक़िब लिखी है। उसका तर्जुमा भी आला हज़रत ने तशरीह भी आला हज़रत ने खुद ही की और वो भी फिर थी उसमें फारसी में थी। फिर एक उर्दू में हमारे आलिम दीन ने बड़े इंडिया से उन्होंने की है। मेरे पास किताब था मैं बहुत पहले पढ़ी उसमें आला हज़रत ने उस कसीदे की वजह क्या हुई उसका जिक्र लिखा वो ये था कि आला हज़रत की आंख में तकलीफ थी और इंतहाई तकलीफ इतनी बड़ी कि तकरीबन एक आंख की बीनाई जो है वो बिल्कुल चली गई। तो आला हज़रत कहते हैं कि मैंने 1 माह तक तबीबों से इलाज करवाया लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं। कहते हैं कि मैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में मैंने किता लिखा और वो किता जब लिख लिया और मैं सो गया तो मुझे ख्वाब में ज़रूरत हुई। मैंने क्या देखा कि ख्वाजा साहब की मज़ार है, इसके पीछे शाह बरकतुल्लाह इश्की की मज़ार है, उसके पीछे एक और मज़ार है जिसे मैं समझ ना सका। अब वो आला हज़रत ने इख्फा किया है। हर बात तो बताने की नहीं होती। क्या बातें लेके बढ़ गया। बहरहाल मैं मुख्तसर करता हूँ। तो ख्वाब में देखा कि वो ख्वाजा साहब की कब्र शरीफ नमूदार और कब्र शरीफ शक हुई और इसमें ख्वाजा साहब तशरीफ लाए और ख्वाजा साहब इसमें आराम से लेटे हुए और आपका हुलिया पूरा लिखा कि आंखें कैसी थी, चेहरा कैसा, रंग कैसा, कद कैसा। कहता मैं वहां बैठ के गरीब सूरज कहा पढ़ रहा। तो ख्वाब की बात है तो मस्जिद कितना था तो किसी को तकलीफ हुई तो शोर करने लगे कि ये क्या कुरान पढ़ रहे हो बुलंद आवाज से, हमको तकलीफ हो रही है। तो फिर ख्वाजा साहब अल्लाह कहते मैंने ख्वाब ही मैंने उसको देखा कि यार तुझे क्या तकलीफ है। मैं ख्वाजा को कुरान सुना रहा हूं, तुझे क्या तकलीफ पड़ी है। तो अल्लाह कहते कि ख्वाजा साहब ने मुझे देखकर कुछ यूं कहा कि उसकी फिक्र ना कर, तू शुरू उसको छोड़ वहां तवज्जो मत दे। कहते कुरान शरीफ की वो सूरह कहाफ पढ़ा था, उसकी आयतें लिखनी अल्लाह कि इस आयत पर या उस आयत पर मेरी आंख खुल गई। लेकिन कहते हैं कि ख्वाब में मैंने जब कब्र मुबारक शक हुई ना तो मैंने उस कब्र शरीफ की जो खाक है
وہ اپنی آنکھ میں لگا. یہ اعلیٰ حضرت کا خواب ہے, ہمارا نہیں. ہمارے خواب پر ہم ایسے ہی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے وہ خواب میں جو مزار شک ہوئی نا تو اس کی مٹی لگا لی آنکھ میں, صبح ہوا تو میری آنکھ ٹھیک ہو. جو کام کر نہ سکیں تاجوران عالم کام گزار کرتے ہیں. خواب میں آ کر کرم فرمایا ہے تو پھر وہ دیکھیں نا خواجہ صاحب نے کیسا کرم کیا, صرف مزار کی مٹی میں کوئی خواب نہیں, صبح لگائی تو خواب میں لگائی تو صبح ٹھیک ہوتی. سبحان اللہ. پھر اعلیٰ حضرت نے آگے لکھا کہ پھر آگے کیا ہوا وہ بھی ٹائم بھی نہیں اور موضوع بھی نہیں. تو غوث اعظم یہ نوازے گیا نواز ان کی شان سبحان اللہ. حسرت میں قادری کو دید کی نہ مرشد للہ, نقاب رخ ہٹا دے پیارے پیارے خواجہ للہ, نقاب رخ ہٹا دے پیارے پیارے خواجہ میرے خواجہ پیا, میرے خواجہ پیا, میرے خواجہ پیا, میرے میرے خواجہ پیا. یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. روایت میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے نا 5 مرتبہ یا ربنا تو ملائکہ کہتے ہیں یا رب کی رحمت تیری طرف متوجہ ہوئی. تو جب بھی دعا مانگو تو کیا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اب دل میں بندہ سوچے کہ رحمت متوجہ ہے تو پھر دعا کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يا أكرم الأكرمين أكرم علينا بكرمك العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار. يا واجد يا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمت علينا اللهم ما مننت به علينا فأتمم وما أنعمت به علينا فلا تسلط وما سترته فلا تهتك وما علمته فلا. اللهم اجعلنا محبوبا في قلوب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبلغنا إلى 120 سنة أنت الله خير حافظا. صلى الله على حبيبه محمد وآله أجمعين الطاهرين وأصحابه أجمعين المكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہماری حاضری قبول ہو. یا اللہ ہم نے تابع امکان جتنا ہم سے ممکن ہوا ہم نے یا اللہ توجہ کی, یا اللہ ذکر کیا. تیری قسم ہم ادا نہیں کر سکتے. تو اپنی رحمت سے اللہ ہمارے اس ذکر کو قبول فرما اور اپنی رحمت سے نواز. ہمیں برکت بھی دے وسعت بھی دے. رب ہمارے گناہوں کو نہ صرف معاف کر دے بلکہ اللہ اپنے کرم سے نیکیوں سے بدل دے. ہماری برائیوں کو مٹا دے. رب ہمارے جان مال آل اولاد علم عمل دین عقل عزت آبرو کی عبادت کر اس میں برکت نصیب فرما. ہر بیماری ہر بلا ہر رنج ہر وبا ہر مشکلات سے ہمیں محفوظ بلا امتحان پاس کر دے. ہم سے آزمائش ہم سے آزمائش ہم پورے نہیں ہو سکتے. رب کریم ہم سے ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا. رب کریم بلا امتحان بخش دے. محض اپنے کرم سے بخش دے. اپنی رحمت سے نواز. اپنے بچوں کی خوشیاں دکھا, ان کی خوشیاں نصیب فرما. تمام کے رزق میں جان میں برکت دے. اللہ کسی کا محتاج اس گھر پر اس گھر والوں پر اس محفل کروانے والوں پر اپنا خاص کرم فرما اور ان کی ہر دلی جائز تمنا مرادیں پوری کر. ہمارا آنا خیر ہمارا جانا بھی خیر. یا رب کریم آپ یا اللہ ہمارے جنید بیدی یا اللہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ ان کی بخشش فرما. ان کے بھی والد صاحب والدہ جو بھی گزر گئے یا رب کریم. یا اللہ ہمارے کوثر قاری صاحب کی بخشش فرما. یا اللہ اے پروردگار عالم اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مصیبتوں کو دور کر دے
ورب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وتمم علينا بالخير وتمم علينا بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين وبك نستعين وبك نستعين فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. اے اللہ ہم تمام کی جو بھی مصیبت میں ہیں اللہ اپنے کرم سے اس کو دور کر دے, مشکلات کو آسان کر, پریشانیاں دور فرما دے, غیب سے اسباب عطا فرما. تیری بارگاہ میں یا اللہ کمی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان والے رب, جو ہوتا ہے تیرے چاہنے سے ہوتا ہے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. یا اللہ ہمارے لیے بہتر فرما دے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاصد رزقہ ومظہر لطفہ سیدنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا وملجانا ومأوانا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا ومعیننا ووکیلنا وکفیلنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ السلام کے لیے بات پڑھیے مصطفیٰ رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شب اسرا کے دولہا بیدار یم درود شب اسرا کے دولہا بیدار یم درود نوشائے بز میں جنت لاکھوں سلام. ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین پا جائے دین و ملت. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک اللہم صل صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا سلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. السلام عليكم.